جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ نمازاں دے اوقات کی نے؟ کیڑی نماز کس وقت ادا کرنی ہے؟ اور نماز دا اول وقت کی ہے اور آخری وقت کی ہے؟ اور پہلے وقت دے اندر نماز پڑھنے دی کی فضیلت ہے، انشاءاللہ بالتفصیل اس موضوع نو بیان کیتا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت اندر تمام صوبیاں دے گورنراں نو خط لکھیا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس خط نو اپنی مشہور کتاب موطا امام مالک اندر ذکر کیتا۔ اس خط دے اندر تفصیل ہے، لیکن اس دے ابتدائی الفاظ اوے نے کہ حمد و ثنا تو بعد ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ میرے ہاں تواڈے سارے کماں دے اندروں سب تو اہم کم جو ہے وہ نماز نو ادا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اور فرمایا کہ من حافظہا و حافظ علیہا، جس نے نماز پڑھی، نماز دی حفاظت کیتی اور نماز پڑھائی، نماز دی حفاظت کروائی، مانا کہ دوسرے نو بھی پڑھائی۔ ہر بندے دا ایک حلقہ ہے، کوئی صوبے دا گورنر ہے، حتیٰ کہ ہر بندہ اپنے گھر دا گورنر تو ہے۔ اگر گرانا بھی نہیں ہے تو بندہ اپنے آپ تے گورنر تو ہے۔ تو جس بندے نے نماز پڑھی، نماز پڑھائی، نماز دی حفاظت کیتی اور نماز دی حفاظت کروائی، تو لکھ دینے کہ حافظ دینہ ہو، اس نے اپنے تمام دین نو محفوظ کر لیا۔ اور فرماندے نے کہ وَمَن زَيَّعَ دِينَهُ، جس نے نماز دی حفاظت نہ کیتی اور نہ نماز دی حفاظت کروائی، اس نے اپنے سارے دین نو تباہ کر لیا، سارے دین نو ضائع کر لیا۔ نماز دی حفاظت کس طرح ضروری ہے؟ نماز دی حفاظت واسطے مرکزی چیز یہ ہے کہ نمازی نو علم ہونا چاہیے کہ کیڑی نماز کس وقت ادا کرنی ہے، تا ہی جا کے انسان نماز دی حفاظت کر سکتا ہے، ادروائز نماز دی حفاظت ممکن نہیں ہے۔ نمازی نو اس بات دا علم ہوئے کہ فلاں نماز اس دا وقت کی ہے، اول وقت کی ہے، مختار وقت کی ہے، جواز وقت کی ہے، تو پھر جا کے ہی انسان نمازاں دی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو آج گفتگو ہوئے گی نماز عصر دے وقت دے حوالے نال۔ نماز عصر تو شروع کرنے دا ایک مقصد ہے، بلکہ اس دی کئی وجوہات نے۔ جس بنیاد تے نماز عصر تو ابتدا کر رہے ہیں کہ نماز عصر دا وقت کی ہے۔
نمبر 1 اللہ تعالیٰ دا قرآن حکیم چ فرمانا حافظو علی الصلاوات کہ لوگو نمازاں دی حفاظت کرو، نمازاں دی حفاظت کرو. تو نمازاں دے اندر ساری نمازاں آ گئیاں. حافظو علی الصلاوات نمازاں دی حفاظت کرو تو نمازاں دے اندر ساری نمازاں آ گئیاں. اور آگے فرمایا کہ والصلاۃ الوسطی اور خصوصی طور تے نماز وسطیٰ دی حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین اور اللہ تعالیٰ دے فرما بردار بندے بن جاؤ. تو نماز وسطیٰ صلاۃ وسطیٰ یہ کیڑی نماز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں نماز وسطیٰ فجر دی نماز نو سمجھدا سا کہ نماز وسطیٰ تو مراد فجر دی نماز ہے، اور فجر دی نماز دی حفاظت دے بارے ہی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہے کہ اس دی بالخصوص حفاظت کرو. لیکن فرماندے نے کہ خندق والے دن جس وقت خندق کھودی جا رہی ہے اور دشمن قریب تو قریب ہوندا جا رہا ہے، خندق دی خدائی دے اندر بھی تیزی ہے اور دشمن بھی قریب ہوندا جا رہا ہے، قریب تو قریب ہوندا جا رہا ہے، حتیٰ کہ نماز عصر فوت ہو گئی. اس دن نماز عصر فوت ہو گئی. تو فرماندے نے کہ میں اس دن پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تو کسے دے بارے سخت الفاظ بلکہ بد دعا سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سن، میں قریب سا تو آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم و قبورہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غربت الشمس. کہ اے اللہ جو کافر مر گئے نے انہاں دیاں قبراں نو جہنم دا گڑا بنا دے، اور جو زندہ بچ گئے نے انہاں دے گھراں نو اگ دے نال بھر دے، کیونکہ انہاں نے سانو نماز وسطیٰ تو غافل کر دیتا. حتی غربت الشمس یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اس دن مینوں پتہ چلیا کہ صلاۃ وسطیٰ تو مراد نماز عصر ہے، کہ نماز عصر نو صلاۃ وسطیٰ کیا جاندا ہے. ایک دوسری حدیث ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن نے. حضرت زید بن ثابت کو کسی نے پوچھا کہ صلاۃ وسطیٰ تو مراد کی ہے، صلاۃ وسطیٰ کیڑی نماز نو کیا جاندا ہے؟ تو زید بن ثابت کہنے لگے صلاۃ وسطیٰ، وسطیٰ دا معنی ہے درمیانی نماز. تو کہندے اس تو مراد صلاۃ عصر ہے، عصر دی نماز ہے کہ قبلہا صلاتین و بعدہا صلاتین، اس تو پہلے بھی دو نمازاں نے فجر اور ظہر، اور اس تو بعد بھی دو نمازاں نے مغرب اور عشاء. تو صلاۃ وسطیٰ نماز عصر ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ تشریح کی تھی. بلکہ ایک حدیث دے اندر آندا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک کاتب نو بلایا، اور کاتب نو بلا کے کیا کہ میرے واسطے قرآن دا نسخہ لکھ جو میں پڑھیا کرا اپنے گھر. تو مکمل قرآن دا نسخہ لکھ کے مینوں دے دے. اور جس وقت تو اس آیت تے پہنچے حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، تو پھر میرے کولوں مشورہ لے لیں، اوتھے رک جائیں. تو کاتب لکھدا اس آیت تے پہنچیا حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما لگیاں کہ لکھو حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر وقوموا للہ قانتین، کہ صلاۃ الوسطی تو بعد صلاۃ العصر لکھ. کیوں یہ میرا اپنا ذاتی نسخہ ہے، میں ہی پڑھنا ہے. جس چیز دے بارے اشکال ہے وہ لکھیا جائے بریکٹ دے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ وسطیٰ تو مراد کیڑی نماز لئی. تو اس تو بھی ثابت ہویا کہ صلاۃ وسطیٰ تو مراد نماز عصر ہے. نماز عصر اس دی اہمیت کچھ یوں بھی بیان کیتی جاندی ہے
کہ تمام نمازاں دے اوقات اندروں نماز اثر دا وقت انتہائی مشکل ہے۔ نماز اثر دا وقت انتہائی مشکل ہے نماز پڑھن دے اعتبار نہ۔ نمازی فجر والے وقت نکال لے گا بآسانی، ظہر والے بھی بآسانی وقت نکل جائے گا، مغرب عشاء بھی، لیکن نماز اثر ایک ایسا وقت ہے جس وقت نمازی نو وقت نکالنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ سارے کام دے سارے دن دے کماں نو سمیٹنے دا وقت نماز اثر ہے کہ انسان سارے دن دے کام کر رہے ہیں اور اثر والے انہاں نو سمیٹنا ہے کہ چھٹی کرنی ہے، گھر جانا ہے۔ اور اسی طرح جنہ لوگاں نے رات نو کام شروع کرنے نے انہاں کماں دا آغاز اس وقت تو ہے، تو اس لحاظ دے نال اثر والا وقت جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے، اس اعتبار دے نال بھی اس دی بڑی اہمیت بیان کیتی گئی ہے۔ بلکہ ایک اور زاویے دے نال اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازاں نو چھوڑنے والے لوگاں واسطے بڑی سخت وعید بیان کیتی جو نمازاں نو چھوڑ دین، اور نماز اثر نو چھوڑنے دی جو وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتی ہے کسی اور نماز دے بارے اتنی سخت وعید نہیں ہے۔ فجر دے بارے بھی، ظہر دے بارے بھی اور مغرب اور عشاء دے بارے بھی وعید ہے، لیکن اثر دے بارے جو وعید بیان ہوئی ہے انتہائی خطرناک وعید ہے، انتہائی خطرناک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر مالہ واہلہ، کہ جس طرح جس بندے نے نماز اثر چھوڑی تو فرمایا او دا اتنا نقصان ہے کہ جس طرح کہ ایک انسان ہے اور اس دا مال ہے، پوری پونجی ہے، پوری جائیداد اور ساری تباہ ہو گئی، ساری تباہ ہو گئی۔ مثال دے طور تے ایک انسان ہے، وہ ایک فیکٹری دا مالک ہے، ایک کارخانے دا مالک ہے، ایک دکان دا مالک ہے، یا اس دے کھیت نے فصل تیار ہے، اچانک آگ لگ جائے، پوری فیکٹری تباہ ہو جائے، پوری دکان جل جائے اور پورے کھیت پکی فصل جل جائے، اور آگ اتنی خطرناک ہے کہ چلدی چلدی اس دے گھر تک آ گئی، حتیٰ کہ اس آگ دی لپیٹ چو دا گھر بھی آ گیا، گھر بھی جل گیا، کوئی چیز نہیں بچی۔ فرمایا دنیاوی اعتبار نال یہ کتنا بڑا نقصان ہے یا رسول اللہ، بہت بڑا نقصان ہے کہ اس دی دکان، اس دی فیکٹری، اس دے کھیت، حتیٰ کہ اس دا گھر بھی آگ دی لپیٹ چ آ گیا، کوئی چیز نہیں بچی، بہت بڑا نقصان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز اثر چھوڑ دیندا ہے اخروی اعتبار دے نال اس دا اس تو بھی بڑا نقصان، اللہ، اس دا اس تو بھی بڑا نقصان ہے جو نماز اثر چھوڑ دے۔ تو اتنی سخت وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اثر دے بارے فرمائی کہ من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر مالہ واہلہ، جس نے نماز اثر چھوڑ دیتی گویا اس دا مال بھی، اس دا گھر بھی، ہر چیز تباہ ہو گئی، اللہ اکبر، اتنا بڑا اس دا نقصان ہے۔ تو اس واسطے نماز اثر دے وقت دے بارے آج گفتگو ہے۔ اس دی ایک وجہ اور بھی ہے کہ دوسریاں جو نمازاں نے انہاں دے اوقات اندر محدثین دے ہاں یا فقہاء دے ہاں اتنا اختلاف نہیں ہے جتنا اختلاف نماز اثر دے وقت دے اندر ہے۔ دیکھیے ایک طرف امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے رحمت اللہ علیہم، اور جمہور محدثین ہے، سب دا موقف ہے کہ نماز اثر دا جو وقت ہے وہ ایک مثل ہے کہ جس وقت سورج ڈل کے اتنا آ جائے کہ ہر چیز دا سایہ اس دے برابر ہو جائے، ہر چیز دا سایہ اس دے برابر ہو جائے، مگر انسان ہے، انسان دا سایہ جس وقت وہ دے قد دے برابر ہو جائے، نماز اثر دا وقت۔ ایک دیوار ہے، کتنی لمبی ہے، کتنی اونچی ہے، دیوار دا سایہ جدو دیوار دے برابر ہو جائے، نماز اثر دا وقت شروع۔
ہر چیز دا سایہ جدو اس دے قد دے برابر ہو جائے تو اس وقت نماز اثر دا وقت شروع ہو جانا۔ دوسری طرف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماندے نے کہ نہیں، جس وقت ہر چیز دا سایہ ڈبل ہو جائے اس وقت نماز اثر دا وقت شروع ہو، اس وقت نماز اثر دا وقت شروع ہو جانا۔ اب آئیے حدیث دی طرف، جو حدیث صحیح بھی ہے، صریح بھی ہے، مرفوع بھی ہے، اس حدیث دی طرف آئی۔ ایسی حدیث جو صحیح بھی ہوئے، صریح بھی ہوئے اور مرفوع بھی ہوئے، اس حدیث دی طرف آئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازاں دے اوقات بیان فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے نماز آسمان تے فرض ہوئی معراج والی رات، آسمان تے فرض ہوئی۔ نمازاں 5 فرض نے جی، بس کس طرح پڑھنیاں نے، کس کس وقت پڑھنیاں نے نہیں دسیا گیا۔ 5 نمازاں اتوں دس دتیاں کہ فرض نے، یہ 5 نمازاں کس کس وقت پڑھنیاں نے نہیں دسیا۔ 5 پڑھنیاں نے، فرض ہو گئیاں، لکھیاں گئیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے تشریف لے آئے نے، پیچھے جبریل بھی آئے نے، پیچھے جبریل بھی آئے نے، اور 2 دن مسلسل آئے نے، 2 دن مسلسل آئے نے، اور نمازاں دا طریقہ کار اور نمازاں دے وقت دی تعین بیان کرنے واسطے آئے۔ تو پہلے دن جبریل آئے علیہ الصلاۃ والسلام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی ہے کس وقت؟ جس وقت سورج ڈل گیا، سورج جس وقت ڈل گیا، ادھروں چڑھدا ہے نا، چڑھدا ایک واری بالکل درمیان چ آ جاندا، درمیان چ آ کے ڈلیا تو زور دا وقت، چلدا آ رہا بالکل درمیان چ ڈل گیا تو زور دا وقت۔ تو پہلے دن جبریل نے ظہر دی نماز اس وقت پڑھائی جدو سورج ڈل گیا، عصر دی نماز اس وقت پڑھائی جس وقت ہر چیز دا سایہ اس دے قد دے برابر ہو گیا، عصر اس وقت پڑھائی۔ اور پہلے دن مغرب اس وقت پڑھائی جدو سورج غروب ہو گیا، اور عشاء دی نماز پہلے دن اس وقت پڑھائی جدو جو زردی ہے وہ غائب ہو گئی، شفق غائب ہو گئی۔ شفق دے غائب ہون تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل امین علیہ السلام نے پہلے دن نماز عشاء پڑھائی۔ یہ پہلے دن دیاں نمازاں نے۔ دوسرا دن آیا جبریل پھر آیا اور فجر دی نماز پڑھائی جدو فجر طلوع ہوئی۔ پہلے دن فجر اس وقت پڑھائی ہے جدو فجر طلوع ہو گئی ہے، فوراً نماز فجر پڑھا دیتی۔ پھر دوسرا دن آیا تو دوسرے دن نماز ظہر جبریل نے اس وقت پڑھائی ہے کہ نماز پڑھ کے فارغ ہویا تو ہر چیز دا سایہ اس دے قد دے برابر، ہر چیز دا سایہ اس دے قد دے برابر ہے۔ یہ دوسرے دن جبریل نے ظہر دی نماز پڑھائی۔ عصر دی نماز اس وقت پڑھائی ہے کہ جس وقت ہر چیز دا سایہ ڈبل ہو گیا، ہر چیز دا سایہ ڈبل ہو گیا، اس وقت جبریل علیہ السلام نے عصر دی نماز پڑھائی۔ مغرب دی نماز سورج غروب ہون تو قدرے کچھ دیر بعد پڑھائی، اور عشاء دی نماز اس تو بھی بہت زیادہ لیٹ پڑھائی، جس دن پہلے دن پڑھائی اس تو بھی کافی لیٹ نماز عشاء پڑھائی۔ اور فجر دی نماز دوسرے دن اس وقت پڑھائی ہے جس وقت سفیدی نمودار ہو رہی، جس وقت سفیدی نمودار ہو رہی ہے تو اس وقت فجر دی نماز پڑھائی۔ 2 دن جبریل نے نمازاں پڑھا کے بیان فرمایا، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے دن جن اوقات تے نمازاں پڑھائیاں نے وہ نمازاں دے اول وقت نے، وہ نمازاں دے اول وقت نے، اور دوسرے دن جنہ اوقات تے نمازاں پڑھائیاں نے وہ نمازاں دے آخری وقت نے، اور انہاں وقتاں دے درمیان ہی ساریاں نمازاں نے۔ انہاں وقتاں دے درمیان اگر پڑھیاں جائے تو نماز وقت تے ہی ہے، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بہترین اور افضل ترین نماز وہی ہے جو اول وقت ادا کر لی جائے۔ اور عشاء دی نماز دے بارے فرمایا کہ عشاء دی نماز نو جتنا لیٹ کر کے پڑھو گے اتنا ہی بہتر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ تو اس حدیث تو پتہ چلیا
کہ نماز اثر دا جو وقت ہے وہ اس وقت شروع ہوندا ہے جس وقت ہر چیز دا سایہ اس دے برابر ہو جائے، ہر چیز دا سایہ اس دے برابر ہو جائے۔ اور پھر فرمایا کہ الوقت بین ھذا الوقتین، الوقت بین ھذا الوقتین، اثر دا نماز پہلے دن دی نماز اور دوسرے دن دی نماز پڑھا کے فرمایا الوقت بین ھذا الوقتین، نماز اثر دا وقت انہاں دوواں وقتاں دے درمیان، انہاں دوواں وقتاں دے درمیان نماز اثر اگر پڑھ لی جائے تو نماز بالکل درست ہے اور اپنے وقت تے ہے۔ اور آگے دیکھیے نماز اثر نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت چی پڑھ دے رہے، اول وقت میں بیان کر دیتا ہے جدو ہر چیز دا سایہ اس دے قد دے برابر ہو جائے، وہ نماز اثر دا اول وقت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اول وقت ہی پڑھ دے رہے اور اس دی فضیلت بیان کی تھی۔ اس ضمن چ بھی کئی روایات آندیاں نے، مثلا ایک حدیث ہے انس بن مالک بیان فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماندے نے کہ اسی ایک دن نماز اثر پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اثر پڑھائی، نماز اثر پڑھ کے فارغ ہوئے تو ایک شخص آ گیا جس دا تعلق ہے بنو سلمہ قبیلے دے نال، بنو سلمہ قبیلے دا شخص ہے اور اس نے بھی نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈے قبیلے والیاں نے اج اونٹ نہر کرنا، اج اونٹ نہر کرنا ہے، اور سارے قبیلے والیاں دی خواہش ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیان، وَنُحِبُّ أَن تَحْضُرَهَا، سارے قبیلے والیاں دی خواہش ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیان اور اسی اونٹ نو ذبح کریے، نہر کریے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی گوشت کھلائیے، تو تسی ساڈے نال چلو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں چلدا۔ تو انس بن مالک فرماندے نے فن تالکا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، فن تلکنا ماہو، اور اسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال چلے، آپ بھی چلے اور اسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بنو سلمہ قبیلے وال چلے، اور اس قبیلے تک پہنچے، فرماندے نے جس وقت پہنچے لم ننہر، اس وقت اونٹ کھڑا ہے، لم ننہر، اس نہر نہیں کیتا گیا اجے کھڑا ہے، اثر پڑھ کے گئے نے اس قبیلے تک پہنچے نے اونٹ نو نہر کرنا، لیکن فرماندے جدو پہنچے ہیں اونٹ کھڑا ہے، اونٹ نو نہر نہیں کیتا گیا، فنوہرت، جدو اسی پہنچے پھر اس نو نہر کیتا گیا، پھر اونٹ نو نہر کیتا گیا، فرماندے نے ثم قطعت، پھر اس دے ٹکڑے کیتے گئے، گوشت دے پیس کیتے گئے، 10 حصہ جو اس نو تقسیم کیتا گیا، فرماندے نے فطبخ منہا، پھر اس اونٹ دے گوشت دا کچھ حصہ پکایا گیا، کچھ حصہ پکایا گیا، فاکلنا، پھر اسی اس نو کھادا، اسی کھا کے فارغ ہوئے ہاں تو اجے بھی سورج کھڑا ہے، اللہ، اجے بھی سورج کھڑا غروب نہیں ہویا، اثر پڑھ کے گئے نے، پڑھ کے جا کے اونٹ نو نہر کیتا ہے، پھر اونٹ دی کھال اتاری ہے، گوشت دے پیس بنے نے، پھر اس گوشت نو پکایا گیا، کھادا گیا تو اجے بھی سورج کھڑا ہے۔ تو اس دا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر اول وقت نماز اثر پڑھی، اگر 2 مثل تے نماز اثر پڑھی جائے تو پھر گوشت پکانا تو بہت دور دی بات ہے، گوشت دے ٹکڑے بھی ممکن نہیں، گوشت دے ٹکڑے بھی ممکن نہیں ہے۔ تو نماز اثر دا وقت احادیث دی روشنی دے اندر ہے یہ اول وقت وہی ہے جس وقت ہر چیز دا سایہ اس دے قد دے برابر ہو جائے، نماز اثر دا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور رہندہ کتنی دیر تک ہے اس دے بارے بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہندے نے کہ نماز اثر دا وقت 2 مثل تک ہے، بس 2 مثل تو بعد وقت ختم۔ بعض لوگوں دا خیال ہے کہ نماز اثر دا وقت جو ہے وہ نماز مغرب تک ہے، غروب آفتاب تک ہے، لیکن محدثین نے اس دی بھی ونڈ کیتی ہے، حدیث موجود نے، فرمایا کہ الوقت بین ہذین الوقتین، 2 دن جبریل نے پڑھائیاں، پڑھا کے فرمایا الوقت بین ھذا الوقتین، اثر دا وقت انہاں 2 وقتاں دے درمیان، اس تو اب پیچھے جاؤ گے بعد اندر پڑھو گے تو پھر وہ وقت تو باہر نکل گئی، تو اثر دا وقت 1 مثل تو 2 مثل تک دے درمیان، اس حدیث دی روح نال۔ دوسری حدیث ہے
وقت العصری ما لم تصفر الشمس، کہ جس وقت سورج سرخ نہیں ہوندا اس وقت تک جو ہے وہ نماز اثر دا ہی وقت ہے۔ ایک وقت آندا ہے سورج غروب ہون دے نال ایک لالگی جی پھیل جاندی، جس وقت لالگی جی پھیل جائے تو پھر اثر دا وقت ختم ہے۔ ایک حدیث دے اندر آندا ہے کہ احمرت الشمس، جس وقت سورج سرخ ہو جائے، سورج سرخ ہو جائے اس وقت تک نماز اثر دا وقت ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی آندی ہے کہ من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، جس نے غروب شمس تو پہلے پہلے ایک رکعت بھی پڑھ لئی اس نے اثر پڑھ لئی، اس نے اثر پا لئی۔ تو ان احادیث دی روشنی دے اندر علماء نے 3 وقت نکالے نے۔ نمبر 1 پہلا وقت اول وقت، اول وقت وہ ایک مثل تے ہے، ایک مثل تے ہے۔ دوسرا وقت مختار وقت، وہ 2 مثل تک ہے، یعنی 2 مثل تک تسی پڑھ سکتے ہو، وہ تہاڈی نماز وقت دے اندر ہی ہوئے گی۔ اور تیسرا وقت ہے غروب آفتاب تک، اس نو عذر اور مجبوری دا وقت کیا گیا، عذر اور مجبوری دا وقت۔ اگر کوئی عذر آڑے آ گیا، کوئی مجبوری بن گئی ہے تو پھر مغرب تو پہلے پہلے اگر کسی نے پڑھ لی تو پھر بھی اس دی ادا ہو جائے گی، لیکن ایدہ مختار وقت 2 مثل تک ہی ہے۔ اول وقت ایک مثل تے، مختار وقت 2 مثل تک ہے۔ یہ نماز اثر دا وقت ہے جو کہ حدیث نے بیان کیتا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ نماز مغرب اور عشاء اور اسی طرح فجر اور ظہر دا وقت بھی بیان کیتا جائے گا، اور انہاں اوقات دے درمیان جو علماء دا اختلاف ہے اس نو بھی انشاءاللہ تفصیل دے نال بیان کیتا جائے گا، اور جو راجع موقف ہے صحیح صریح حدیث دے مطابق اس نو واضح کیتا جائے گا۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔